اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا اور پھر آپ کے جسم میں روح پھونکی۔ اللہ نے آپ کے لیے آپ کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح آپ دونوں کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اماں حوا کو تمام انسانوں کی ماں کا لقب ملا۔ اس کے علاوہ آپ کا لقب صفی اللہ بھی ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا چنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انسانوں سے پہلے جب جنات کو پیدا کیا گیا تھا نا، تو انہوں نے بھی زمین میں خوب فساد مچایا تھا۔ لیکن اللہ نے جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم دے دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، جبکہ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے لحاظ سے فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وہ حسد کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو بہتر کہنے لگا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور آدم مٹی سے، اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ہرگز حق نہیں کہ تم یہاں رہ کے تکبر کرو، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت مانگ لی تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے۔ چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اس کو یہ مہلت دے دی گئی، مگر اللہ کے نیک بندوں کو وہ کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، انہیں اجازت دی کہ گھومیں پھریں، جہاں سے چاہیں کھائیں، بس ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا۔ لیکن شیطان نے وہیں سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے کہ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور بادشاہت مل جائے گی۔ بس ان سے بھول ہوئی اور غلطی سے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ کھاتے ہی ان کے جنتی لباس نہ رہے، لیکن وہ مجبور ہو کر جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو فوراً اپنی بھول کا شدت سے احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفۃ اللہ ہونے کا اعزاز بخشا، ساتھ ہی ان کو نبی بنایا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے انسان پیدا فرمائے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں ضرور بہکائے گا، تو تم میری پناہ اختیار کرنا اور میری ہی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا۔ اس صورت میں تم یقیناً سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اس قصے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہم سے حسد کرتا ہے اور وسوسہ ڈال کر اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ ہمیں اس کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نادم ہونا چاہیے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ غرور اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اپنی عطا کی ہوئی خوبی یا نعمت بھی واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بننا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔